السلام علیکم دوستو، میں ہوں وسیم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹور چینل۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک لازمی کر دیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کا برگد کا درخت پسندیدہ کیوں ہے؟ پورے اسرائیل میں اس درخت کو انتہائی تیز رفتاری سے کاشت کیا جا رہا ہے۔ برگد کی کاشت کی مہم اسرائیل نہ صرف ریاستی بلکہ اب بین الاقوامی سطح پر چلا رہا ہے۔ خود اسرائیلی وزیر اعظم ایک جگہ یہی درخت لگاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے انڈیا سے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے تمام بنجر اراضی پر برگد کی کاشت کرے، جس کا تمام تر معاوضہ اسرائیل برداشت کرے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا تمام یہودی پاگل ہو چکے ہیں؟ نہیں، دنیا کی تمام وسائل پر قابض یہودی پاگل نہیں ہیں۔ یہ سب ذہین قوم ہے۔ یہ قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتی ہے۔ ان لوگوں نے احادیث کی تمام کتابیں پڑھ رکھی ہیں۔ برگد کی کاشت کی مہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کی وجہ سے چلائی جا رہی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے برگد کے درخت کے، کیونکہ وہ یہود کے درخت میں سے ہے۔ صحیح و مسلم حدیث پاک 7339۔ یہاں تک کہ اب اسرائیل مختلف NGOs کے ذریعے دنیا بھر میں ان درختوں کی کاشت پر زور دے رہا ہے۔ افغانستان سمیت کئی ممالک ایسے ہیں جن میں اسرائیل ماحولیاتی آلودگی کے نام پر برگد کی کاشت بڑے پیمانے پر کر رہا ہے۔ اس کے لیے سیو دی برگد ٹریز نامی ایک مہم چلائی جا رہی ہے، جس کی فنڈنگ جوش نیشنل فنڈ نامی ایک ادارہ کر رہا ہے۔ اس ادارے کی بنیاد 1901 میں رکھی گئی تھی۔ یہودیوں نے سرکاری طور پر برگد کے درخت کو قومی اور مذہبی پہچان دے دی ہے۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، یہودی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو مان کر اپنی سلطنت کو وسیع اور جان بچانے کے لیے برگد کی آبیاری کر چکے ہیں۔ لیکن وہ یہ بھول چکے ہیں کہ رب تعالیٰ نے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کی تباہی کا سامان تیار کر رکھا ہے۔ آخر میں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی حدیث پاک سن لیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کریں اور تلاوت کیا کریں تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ صحیح مسلم حدیث پاک 2332۔ اور اردو زبان میں بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں کے دور میں ایمان کی حالت میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔